ایک میاں بیوی شادی کے 4-5 مہینے کے بعد ٹائم مانگ رہے تھے، جی ہمیں اپنی ایک اہم بات کرنی ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ آئے بیٹھے بات کرنے لگے تو خامن نے بات کی کہ جی ہماری شادی کو 6 مہینے ہو چکے ہیں اور 6 مہینے میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ممکن نہیں۔ اب ہم نے یہ مل کے فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو بتا دیں کہ طلاق ہونے والی ہے، تو آپ سے چونکہ قلبی تعلق ہے اس لیے سب سے پہلے آپ کو بتا رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، دونوں لکھے پڑھے تھے، بیوی بھی لکھی پڑھی، خامند بھی لکھا پڑھا اور دیندار بھی تھے، اور طلاق کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہوتی، اور کسی کے چہرے پہ کوئی غم کوئی افسوس نظر نہیں آ رہا۔ آرام سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ اب ہم جو ہے ایک دوسرے سے طلاق لے کر جدا ہو جائیں گے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں بھائی، آپ نے پہلے تو مجھے اپنے حالات بتائے نہیں، آج بتا رہے ہیں تو 2-4 مہینے انتظار کر لیں، ماں باپ کو مت بتائیں۔ ماں باپ کو بتا دیا تو بات برادری میں آ جائے گی اور بگڑ جائے گی۔ آپ لوگ نے جیسے پہلے 4-6 مہینے گزارے، 4-6 مہینے اور گزار لیں۔ وہ کہنے لگے جی بہت اچھا۔ اب میں نے ذرا ان کے حالات معلوم کیے کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ نظر آیا کہ ان دنوں ملک کے حالات اچھے نہیں تھے اور فیکٹریاں سب بند تھیں، کیونکہ 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی، تو فیکٹریاں کیسے چلیں گی؟ اور جو فیکٹریوں کے مالک تھے ان کے لیے مزدوروں کو تنخواہ دینے کے پیسے بھی نہیں تھے، اور وہ قرضوں کی وجہ سے پریشان اور اپنی فیکٹری کی وجہ سے پریشان۔ تو خامن جو تھا وہ پریشان ہو کے گھر آتا تھا، اور اس کی بیوی گھر میں اکیلی ہوتی تھی، الگ گھر تھا میاں بیوی کا۔ بیوی کھانا پکا کے 2-3 گھنٹے سے انتظار میں بیٹھی ہوتی کہ خامن آئے گا تو اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گی۔ اب خامد آتا تو اس کا چہرہ بڑا سیریس ہوتا، تو بیوی سمجھتی شاید میں اسے پسند نہیں، اس لیے میرے پاس بڑے سیریس چہرے کے ساتھ آتا ہے۔ عورتوں میں گمان لگانے کی عادت تو ہوتی ہے۔ اب جب خامن سیریس ہوتا تو بیوی بھی آگے سے اکھڑ کی بات کرتی، تو ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھونک ہونی شروع ہو جاتی، سارا دن بس لڑتے ہی گزر جاتے۔ آپس میں وہ فرسٹ کزن بھی تھے، تو بیوی کو بھی بڑا مان تھا کہ میں کسی کم خاندان سے تو نہیں آئی ہوئی، اگر اس کا باپ فیکٹری اونر ہے تو میرا باپ بھی فیکٹری والا ہے، اگر یہ ایم اے پاس ہے تو میں نے بھی ایم اے کیا ہوا ہے، میں کس درجے میں کم ہوں؟ اگر یہ خوبصورت ہے تو میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ باتیں ساری ٹھیک تھیں، مگر ان کی آپس میں بن نہیں رہی تھی۔ 6 مہینے سے آپس میں لڑائی جھگڑا، باتیں ہر وقت کی۔ خیر جب مجھے اندازہ ہو گیا تو میں نے خامند کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی، کاروبار کا نفع نقصان الگ چیز ہوتی ہے۔ آپ جب اپنے دفتر کو بند کیا کریں نا، تو دفتر کی پریشانیوں کو اندر ڈال کے تالا لگا دیا کریں، وہ پریشانیاں گھر لے کے نہ آیا کریں۔ گھر والوں کا کیا قصور ہے؟ کاروبار چلتا ہے یا نہیں چلتا یہ تو تمہارا کام ہے نا، اس کی سزا گھر والوں کو کیوں ملے؟ اور آپ تو متبع سنت ہیں، گھر داخل ہوا کریں تو نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا کریں۔ نوجوان نے کہا کون سی سنت؟ میں نے کہا کہ مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہونا اور اپنے اہل خانہ کو سلام کرنا، یہ سنت ہے، اس سنت کو زندہ کرو۔ اس نے وعدہ کیا جی میں آئندہ جب بھی آؤں گا میں مسکراتے چہرے کے ساتھ آؤں گا اور میں اہل خانہ کو سلام کروں گا۔ پھر میں نے بیوی کو بھی سمجھایا کہ دیکھو ہمارے بزرگوں کا طریق رہا ہے کہ جب وہ گھر آتے تھے تو ان کی بیویاں اپنے ہر کام کو چھوڑ کر دروازے کے قریب جا کر اپنے خاوند کا استقبال کرتی تھیں
اس کو وہاں سے گریٹ کرتی تھی. تو آپ کسی بھی کام میں مصروف ہوں، کچن میں ہوں، کمرے میں ہوں، بیڈ روم میں، جہاں مرضی ہوں، جب پتہ چلے کہ ہسبینڈ آ گیا ہے تو آپ اپنے ہر کام کو چھوڑ کے فوراً دروازے تک جایا کریں اور آپ ان کو مسکرا کے استقبال کیا کریں. اس نے کہا جی بہت اچھا. صرف اتنا سا عمل تھا. اب خامن نے مسکراتے ہوئے جانا شروع کر دیا اور بیوی نے مسکرا کے استقبال کرنا شروع کر دیا. 2 مہینے کے بعد انہوں نے فون کیا، حضرت ہم اتنی محبت کا وقت گزار رہے ہیں کہ یہ 2 مہینے کا وقت ہمارا ہنی مون میں گزرا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا محبت کرنے والا جوڑا پوری دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہوگا. اب کوئی اختلاف نہیں تھا. ایک گرتے ہوئے گھر کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت نے بچا لیا. اگر ایک سنت کے اندر اتنی برکت ہے کہ وہ بگڑتے گھر کو بچا سکتی ہے، ہم ساری سنتوں پر عمل کریں گے تو گھر میں کتنی برکتیں ہوں گی. تو اس لیے گھر میں جانا اور مسکراتے چہرے کے ساتھ جانا، سلام کرنا، یہ ایسی مبارک سنت ہے کہ گھر آباد ہو جاتے ہیں. لاہور کا ایک نوجوان تھا، شادی کے کوئی 1 مہینے بعد مجھے ملا. مجھے کہنے لگا حضرت بیوی نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے، بہت نافرمان ہے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت نماز نہیں پڑھتی، سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی، ہر وقت گانے فلمیں اسی میں لگی رہتی ہے، نیکی کا نام سننا پسند نہیں کرتی، اور میں تو اب تنگ آ گیا ہوں. بس میں تو آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ ہی مجھے کوئی اس کا حل بتائیں. وہ میری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے. اصل میں وہ نوجوان چاہتا تھا کہ حضرت جی کہہ دیں کہ تم ذرا اس کو سختی کرو تو پھر بیوی کی میں مرمت بھی کروں گا اور پھر میں نمٹ لوں گا اس سے. جب اس نے آ کے یہ سارا کچھ مجھے بتایا تو تھوڑی دیر میں نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس جانے لگا تو میں نے کہا دیکھو آپ تو نوجوان ہو اور سنتوں پہ عمل کرتے ہو. کہتے ہیں جی میں کرتا ہوں سنتوں پہ عمل. میں نے کہا ایک سنت پہ عمل کرنا کہ جاتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ گھر لے جانا، ہدیہ لے جانا، اور جب تم دسترخوان پہ کھانا کھانے بیٹھو تو مٹھائی کا ایک ٹکڑا اٹھا کے نا اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھلانا. اب اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ تو مجھ سے NOC مانگ رہا تھا کہ مجھے سختی کرنے کا NOC دے دیں پھر میں جانوں اور بیوی جانے. اور میں نے اسے کہا کہ تم اسے مٹھائی کھلانا. دوسری دفعہ پوچھتے جی حضرت. میں نے کہا میں فارسی نہیں بول رہا، اردو میں بات کر رہا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے مٹھائی کا ٹکڑا بیوی کے منہ میں ڈالنا، اس کو کھلانا. اب وہ چپ ہو گیا، چلا گیا. اللہ کی شان دیکھیں جی کہ اس نے بات پہ عمل کیا، مٹھائی کا ڈبہ خریدا اور گھر جا کے بیوی کو کہا کہ یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں. تو بیوی حیران، اتنا مشکل طبیعت کا بندہ تھا، سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، اور آج یہ میرے لیے مٹھائی لایا ہے. تو بیوی کی طبیعت تھوڑی نرم ہو گئی. اب دسترخوان پہ دونوں کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے مٹھائی کا ٹکڑا اٹھایا اور آگے بڑھایا. تو بیوی نے اسے اشارے سے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے پیر صاحب نے کہا تھا کہ یہ سنت ہے اور میں سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں کھلاؤں گا. اس نے مٹھائی کا ٹکڑا تو کھا لیا. کہتے ہیں اس کے بعد وہ تھوڑی دیر سر جھکا کے بیٹھی رہی. اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور پھر مجھے کہنے لگی کہ اگر نبی علیہ السلام کی سنتیں ایسی ہیں تو میں بھی اور سنتوں پہ عمل کرنا چاہتی ہوں. چنانچہ اس ایک سنت کی برکت سے اس کی بیوی بیت بھی ہو گئی
اس نے پردہ بھی کرنا شروع کر دیا، اس نے نماز بھی پڑھنی شروع کر دی، وہ اجڑتا ہوا گھر اللہ نے آباد فرما دیا۔ ایک سنت کی برکت سے اجڑنے والا گھر آباد ہو گیا۔ اگر سب سنتوں پہ عمل کریں گے تو پھر گھر کیسے آباد نہیں